ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. جذبات اور آنسوؤں سے نکل کر جو ٹریجڈی ہوئی پاکستان کی، اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں انالیسس ہونا چاہیے دہشت گردی کو لے کر. جو لوگ کہتے ہیں سب اچھا ہے، یہ بات جو ہے وہ ایک ریڈی والا اگر کہے تو بات ٹھیک ہوگی، لیکن جب ہم اس منصب پر بیٹھ کر انالیسس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ آبجیکٹیوٹی کے تحت پاکستان میں اگر سپلٹ رائے بھی ہے کسی ایشو کے اوپر، خواہ وہ دہشت گردی جتنا سینسٹیو کیوں نہ ہو، تو اس رائے کو اس لیے سامنے لانا چاہیے تاکہ اس میں ڈسکشن ہو اور اس رائے کو یا تو ایکسپٹ کر لیا جائے یا اس کو ریجیکٹ کر لیا جائے. دہشت گردی کو لے کر، طالبان کو لے کر اس ملک میں آبویسلی دو رائے پائی جاتی ہے. میجورٹی مائنورٹی پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن دو رائے ایٹ لیسٹ پائی جاتی ہے. مثلا جو حکمران جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے اوپر یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ وہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے لیڈران کی سٹیٹمنٹس، خواہ وہ مسجد نعیمیہ میں، مدرسہ نعیمیہ میں ہو، خواہ وہ جا کر جو پالیسی سٹیٹمنٹس مذاکرات کے اندر آئیں، جس طرح ڈیلے کیا گیا، مذاکرات کے نام پر چیزوں کو ڈیلے کیا گیا اور بعد میں یہ پرسیپشن ابھرا، خبریں آئیں کہ آرمی چیف یا آرمی کے کہنے پر جو ہے وہ حکومت نے مجبور ہو کر آپریشن میں اپنا حصہ ڈالا، ادروائز ان کی کوئی منشا نہیں تھی ابھی بھی آپریشن ضرب عضب کرنے کی. یہ تمام چیزیں ہوں یا مولانا عبدالعزیز کی سٹیٹمنٹ ہو کل جو ان کی آئی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ثانیہ پشاور ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے طالبان بالکل حق پر ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ان کا بھی ایک رائے ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. اگر میں سب سے پہلے پروگرام کا اس سے پہلے کہ تعارف کراؤں گیسٹ کا، اگر میں شامی صاحب کو لے لوں اس کے اندر، obviously وہ ایک آبجیکٹو رائے ہے، کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے. چلو ان کو ٹرائی کرتے لینے کی. فرید پرائز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے. بہت وارم ویلکم پرائز صاحب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں آپ، اور اس وقت جو کمیٹی بن رہی ہے حکومت کی طرف سے جس نے لاہ عمل طے کرنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس کے روئے روایہ آگے آگے ہیں. عبدالقادر بلوچ صاحب، کس طرح ڈیل کیا جائے گا؟ آپ کی حکومت پر بھی الزام ہے ٹیررسٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، مولانا عبدالعزیز صاحب کا اپنا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو قوم اپروچ وائز ایک جگہ پر ہے، ادروائز الطاف حسین صاحب بھی آپ کی لیڈرشپ پہ بزدلی کا تانا دے رہے دہشت گردی کو لے کر. جی کامران بھائی، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس قوم کو اور آپ اینکر صاحبان کو اور جو بھی جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ فوج حکومت سے مختلف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. فوج اور حکومت ایک چیز ہوتی ہے، مختلف چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جی. آپ کے سامنے یہ چیز ریکارڈ پہ ہے کہ کس جماعت نے سب سے زیادہ آپریشن کی مخالفت کی تھی اور بات چیت کے اوپر زور دے رہے تھے. ایک جماعت نہیں، دو جماعت نہیں، تین جماعت، میں یہاں پر ان کے نام بھی لینا چاہوں گا. جماعت اسلامی نے کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کی کہ آپریشن کیے جائیں. جے یو آئی بھی اس تذبذب کی حالت میں تھا. جے یو آئی سمیع اللہ گروپ بھی اس تذبذب کی حالت میں تھا. تحریک انصاف بہت کبھی تک مستقبل ماضی قریب تک جو ہے نا یہ کہتے رہے کہ آپریشن کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، یہ مسئلہ اس طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. قومی نقطہ نگاہ ایک نہیں تھا اور اس کا تمام الزام جا کے مسلم لیگ نون کے اوپر لگا لینا اور یہ کہہ دینا کہ وہ نرم گوشہ رکھتے تھے اور وہ آپریشن نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میں انتہائی ادب اور سر میری رائے نہیں، سر میری رائے نہیں ہے، میں تو آبجیکٹو الطاف حسین صاحب کی رائے ہے، میری رائے نہیں. آپ نے یہ کہا کہ جی نرم گوشہ رکھتے تھے، آپ کی طرف سے یہ بات آیا تو میں عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ ایک اینکر ہیں، اپنی رائے کو ریزرو رکھ لیجئے. ہاں، ریفرنس سے بات ضرور کیجیے. جہاں تک مولانا عبدالعزیز وغیرہ کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس قسم کے آدمیوں کے لیے مزید ہمارے معاشرے میں جو کچھ کل ہوا، اس سے پہلے جس طریقے سے خون بہتا رہا، ان کے لیے مزید گنجائش نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بیانات آتے رہیں اور میڈیا ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ایک اور رائے سامنے کی لانے کی کوشش کرے. میرے خیال میں جس طریقے سے ہماری اکٹھ ہوئی تھی کل اور تمام پارٹیاں جو وہاں پر یک زبان ہو کے اور ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ پوری قوم جو ہے ایک طرف دہشت گرد اور دوسری طرف پوری قوم ہے اور دوسری رائے کی گنجائش ابھی رکھنی نہیں چاہیے اور ان کے طرف پوری قوم کو متفق ہو کے اور تمام ریسورسز کو اکٹھا کر کے ان خلاف آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد یہ قومی پلان آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے سامنے ہم اس کو رکھیں گے. اس کے خد و خال کو ٹھیک کرنے میں، آگے پیچھے کرنے میں آپ لوگوں کی رائے ضرور لیں گے. لیکن ہماری عرض یہ ہوگی کہ جس طریقے سے تمام قوم کل متفق ہوئی تھی اس بات کے اوپر، آج انہوں نے وہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ایک متفقہ فیصلہ آئے
آئے گا اور متحدہ لائے عمل بنے گا اور آپریشن ایک یکسوئی کے ساتھ کی جائے گی. ہمارے تمام کے تمام جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ دوسری رائے کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی عالم دین ورت از نیم اس قسم کا نہیں ہے کہ ان کی رائے کو اتنی اہمیت دی جائے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے. رائے کو پیش کرنے کا مقصد ایک منٹ ایک منٹ اس اختلافی رائے پیش کرنے پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ چینل اس میں شامل ہے, وہ قومی دھارے میں نہیں ہے. ہم یہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ پالیسی کا حصہ ہوگا جس کا میں حصہ ہوں اور باقاعدہ ڈکلیئر کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ملنا ہوگا, آپ نے اور ہم نے مل کے اس لڑائی کو لڑنا ہوگا. نہیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے جی, حکومت وقت کے ساتھ ہے, ہم کوئی باغیوں میں سے تھوڑی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میری رائے نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دو نقطۂ نظر پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ایک اختلافی رائے دو رائے کامران بھول جائیں اس بات کو, بھول جائیں. دوسری رائے کو سامنے لانا ہی نہیں چاہیے. نقصانات کے باوجود اسی وجہ سے تو لوگ آتے ہیں. دوسری رائے کو بھول جائیں, ایک ہی رائے ہو اور وہ یہ ہے کہ دہشت گرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے مزید برداشت. ٹھیک ہے بلوچ صاحب, میں تو اس میں دوسری پارٹی نہیں بن رہا. میں تو بلکہ آپ کے سامنے دو موقف رکھا تھا. الطاف حسین صاحب کے پاس چلے تھے, فیض سبزواری صاحب کوشش کریں گے کہ دوسری رائے کی گنجائش نہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, دوسری رائے کی گنجائش ہوگی. مقصد ہے کہ دہشت گردی کی گنجائش ہوگی. دہشت گردی کی اس سوسائٹی میں, اس ملک میں, پوری دنیا میں گنجائش نہیں ہونا چاہیے. یہ پھول جیسے بچے ہمارے جو کل ہم سے بچھڑ گئے, یہ جو نا یہ ایسا سامنے آیا کہ جس کو بھولا نہیں جا سکتا. اس کے بارے میں اس کی پوری قوم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, تو اپوزیشن بھی کھڑی. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کچھ لمحوں کے لوگوں میں. شیخ صاحب, اتنی بڑی قومی جو ہے وہ کانفرنس ہوئی, اس میں جو ہے بہت سے لوگوں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے. وہاں پہ ہر لیڈرشپ وہاں موجود تھی. تو ایک تو آپ اپنا اظہار کرنا چاہیں کہ آپ کس طرح حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیں گے, اور آپ وہاں گئے کیوں نہیں؟ تو وہاں تو سب کو بلایا گیا تھا, ہر لیڈر کو بلایا گیا تھا, اور آپ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ کی سیٹ ہے. جی میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ چھوٹے لوگ ہیں, بڑی جگہوں پہ چلے گئے ہیں, بہت بڑا سان ہے, اس لیے میں خاموش رہا ہوں. 10-15 دن بعد بات کروں گا. ابھی تو میں خود سکتے میں ہوں کہ اتنے بڑے حادثے پہ اتنی بڑی قیادت کیا رد عمل دکھائے گی, یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم بھول جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ سوچ ہوگی. کیونکہ گورنمنٹ نے صرف مجھے اکیلا ہی نہیں بلایا, جس سے ان کی, حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت یکجہتی کا ٹائم ہے, یہ بڑی سپورٹس کا ٹائم ہے, لیکن ان کی ذہن کی عکاسی ہوتی ہے. لیکن مجھے ابھی انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ 10-15 دن بعد میں میڈیا پہ آؤں گا. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کو سپورٹ دی جائے اتنا کم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قومی سانے ہیں. لیکن یہ میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 15 دن بعد, 1 تاریخ کے بعد میں ساری سٹوری قوم کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں, اور اس وقت تک ان کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے بہادر ہیں. اچھا شیخ صاحب, یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی. پہلی کو آپ سے ضرور بات کریں گے. شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ تھے, ہم نے کچھ لوگوں کے لیے ان سے بات کرنا چاہیے. فیض سبزواری صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا. فیض سبزواری صاحب, آپ نے بات سن لی عبدالقادر بلوچ صاحب کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے. الطاف حسین صاحب جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے, بلکہ کافی عرصے سے طالبان پہ ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے, لیکن پچھلے 2 دن سے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بزدل گورنمنٹ ہے, اور ان سے اس جنگ میں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور ساری نظریں آرمی چیف کی طرف ہے. تو وہ اس طرح کی گفتگو کیوں فرما رہے ہیں؟ اگر عبدالقادر بلوچ صاحب کی بات کو صحیح سمجھ لیا جائے, اور سبسٹینس نہیں ہے پھر آپ کی بات میں فیصل صاحب, کیونکہ بڑا انفلوئنس ہے ایم کیو ایم کا پاکستان میں. ہم گورنمنٹ کے اوپر تنقید برائے تنقید کر نہیں رہے نا. جی, ہمارا مقصد کیا ہے؟ الطاف بھائی, آپ نے کہا 2 دن سے, یہ ابھی اسلام آباد میں لال مسجد کے باہر ایک ویجل ہو رہی ہے. وہاں سول سوسائٹی کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں, اور انہوں نے جو وہاں کے عبدالعزیز صاحب ہیں جی, ان کے انتہائی شرمناک بیان کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور وہاں کے شہری کہہ رہے ہیں سول سوسائٹی کے ہم روزانہ کریں گے. اس لیے لوگوں کو بزدل کہا جاتا ہے کامران بھائی کہ ہمارے پاکستان کا آزاد میڈیا دکھا نہیں رہا وہ ویجل. 10 قسم کے سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں پاکستان میں, ان کو میڈیا کور کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے, نہیں دکھا رہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم میں منافقت ہے, اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, جان سب کی جانی ہے, لیکن اس طریقے سے کہ کوئی اسکول میں گھس کر آئے, میرے بچوں کو مار دے, اور میں اس خوف سے کہ اگلا بچہ
میرا نام مارا جائے میں نہ بولوں، یہ ظلم ہے، اس ملک کے ساتھ ظلم ہے، اس ملک کے بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ حکومت سے کیا توقع ہے؟ حکومت سے یہ توقع ہے کہ جناب آپ نے کارروائی کرنی تھی۔ ابھی جس کنسنسس کی بات کی جا رہی، کدھر ہوگا کنسنسس؟ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں کنسنسس۔ جس ملک میں لال مسجد 2007 میں جب ہوا ہے، سیاسی جماعتوں نے بائی الیکشنز اور الیکشن کیمپین چلائی ہے، اس کو سانحہ قرار دیتے ہوئے، اس کو ظلم عظیم قرار دیتے ہوئے، اس اسپیشل سروسز گروپ کے کرنل کی ایف آئی آر مجھے نہیں پتا کہ کس کے خلاف کٹی ہوگی، لیکن وہاں کے غازی صاحب کی ایف آئی آر جو ہے پرویز مشرف صاحب کے اوپر کاٹ دی گئی ہے۔ کس طریقے سے آپ یہاں پر کارروائی کریں گے؟ آپ پشاور کی بھی مثال، پشاور کوئی پہلا تو نہیں ہے، قصہ خانی بازار ہو چکا تھا، چرچ اٹیک ہو چکا تھا، بچوں کو پہلی دفعہ تو نہیں مارا ہے، پریڈ لین میں مار چکے تھے۔ اپنی ان کی طالبان اور ان کی جتنے افیلیٹس ہیں، ان کی سوچ واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کافر ملک میں اور آپ ہم سب کافر ہیں، ہم ایک کافر ملک میں بچوں کو بڑا ہونے سے بچایا، ہم نے تو ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ نیکٹا کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب ایک قومی پالیسی، ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے۔ پالیسیز کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ ہم عمل کر نہیں رہے ہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، ہم کانفرنسز کر رہے ہیں۔ آپ کانفرنسز بھی کر لیجئے گا۔ جب نارتھ وزیرستان میں ضرب عضب شروع ہوا تھا کامران بھائی، ایم کیو ایم نے اس وقت یہاں ریلی منعقد کی، جب لال مسجد کے خلاف کوئی نہیں بول رہا تھا تو الطاف بھائی نے ریلی منعقد کی، ہم نے کیا۔ فیصل صاحب، وہ حکومت کہہ رہی ہے ہمارا انیشیٹو ہے آپریشن ضرب عضب، فوج اور وہ الگ نہیں ہے، تو وہ ہم اس کو الگ کیوں دیکھیں؟ ابھی کہا ہے پٹیل صاحب نے۔ نہیں جی، بہت اچھی بات ہے اگر حکومت اس کو اون کر رہی ہے، لیکن ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ محض نارتھ وزیرستان نہیں ہے۔ یہ جو ازبک آئے تھے کراچی ایئرپورٹ پہ، کہا گیا کہ ازبک نے اٹیک کیا تھا، تو وہ کیا کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا انہوں نے؟ وہ کہیں نہ کہیں فاٹا سے چلے ہوں گے، کے پی کے بلوچستان، وہاں سے ہوتے ہوئے پنجاب اور سندھ کی سرحدوں میں گھسے اور کراچی تک آئے۔ کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہوگا، کسی نے ریکی کر کے دی ہوگی، کسی نے فنڈنگ کی ہوگی، کسی نے ٹریننگ کی ہوگی۔ آیا ان نیٹ ورکس کے پیچھے جایا جا رہا ہے؟ یہ جو سلیپر سیل ہیں، جن کو طالبان کے مختلف گینگز اور گروپس کہا جاتا ہے، جس میں پڑھے لکھے پروفیشنل، کراچی کے سیٹ بھی اس میں ہیں، لاہور کے بزنس مین بھی ان کے فائنانسرز ہیں، ملک کے باہر سے نام نہاد پڑوسی اسلامی ممالک کی ہمارے پاس فنڈنگ آ رہی ہے، یہاں پر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، پریچنگ ہوتی ہے۔ کل جمعے کی نماز کے بعد، کل جمعے کی نماز کے خطبے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم کتنا کیٹیگوریکلی لفظی لپ سروس کر لیں گے، مذمت کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر مزید بچے مارے جائیں گے، پھر ہم شرمسار ہوں گے۔ میری بچیوں کے اسکول کو جو تباہ کرنا چاہے جانور، میں اس وحشی کے خلاف آواز نہ اٹھاؤں اور کہ جی حکومت میں ہوں یا حکومت میں نہیں ہوں، یا میں رائٹ ونگ ہوں یا لیفٹ ونگ ہوں۔ یہ پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان ہوا میں نہیں رہے گا، پاکستان انسانوں کا۔ فیصل بھائی، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، بلوچ صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیجئے۔ ایم کیو ایم آپ سے اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے، آپ جس طرح لے کے چل رہے ہیں اس کو؟ جی ایم کیو ایم والوں کے لیے پھر میں نے چونکہ اپنا وتیرہ بنایا ہے کہ کسی کے اوپر میں غیر ضروری تنقید نہیں کروں گا، ضروری بھی ہو تو تنقید میں اوائڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبزواری صاحب نے جس طریقے سے یہاں پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کی اور ہر اس ایکشن کو جو لیڈرشپ کے دور میں ہوا اس کو جسٹیفائی کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنہوں نے جو کچھ انہوں نے کہا، جتنے بندے ان کے پالیسیوں کی وجہ سے مرے، جتنی لاشیں ان کی وجہ سے پھینکے گئے، وہ سب جسٹیفائیڈ تھے، لیکن ان کا ایکشن اگر کوئی ریلیجن سے متعلق تھا تو اس کے بارے میں وہ جسٹیفیکیشن تھی، اور کسی نے کسی اسٹیج کے اوپر اس کے اوپر نکتہ چینی کی تو انہوں نے غلط کام کیا۔ ہر ایک آپریشن، ہر ایک واقعہ کے اپنی اپنی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کے وجوہات ہوتے ہیں، اس کا ایک اس وقت کے حالات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ میں اپنے بارے میں اتنا میں کہوں گا کہ چاہے وہ لال مسجد والا واقعہ تھا یا اس سے پہلے والے واقعات جس کے بارے میں سبزواری صاحب اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم لوگ حکومت میں نہیں تھے اور ہماری پارٹی اس وقت بکھری ہوئی تھی۔ ہم نے کبھی اس قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا یہ جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ایم کیو ایم والے بڑے بہادر ہیں اور ہم بڑے بزدل ہیں اور ہم بزدلی کر رہے ہیں۔ یہ فوج کو حکومت سے نکال کے یہ تفرقہ ڈالنے والی کارروائی، اب ان سے ریکویسٹ کروں گا، میں ایک سولجر ہوں، مہربانی کریں، ٹیکس گورنمنٹ کے لوگوں کے ٹیکس فوج قوم کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ان کو رکھا جاتا ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، وہ حکومت کا ایک صیغہ ہے، حکومت کا حصہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ فوج یہ کارروائی کر رہی ہے اور حکومت نہیں کر رہی ہے،
اور فوج کے ساتھ اپنا الطاف حسین صاحب شامل ہیں بہادری میں، اور نواز شریف بزدلی کی وجہ سے پرے ہٹے ہوئے، یہ بودا سا ایک مثال ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اس وقت ہمیں بجائے اس کے کہ پاسٹ میں جا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بڑے ہیرو تھے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آئیے ملیے ہمارے ساتھ۔ سب ہیرو بنتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سب بڑا اچھا ان کا رسپانس تھا۔ اور ایک پوائنٹ اور بھی شیخ صاحب کے بارے میں کہوں گا، شیخ صاحب سے معذرت، اور شیخ صاحب اچھے لیڈر ہیں، آپ کو بلانا چاہیے تھا ان کو سر کانفرنس میں، ضرورت ہے، اور ان کی انپٹ انشاءاللہ لی جائے گی۔ یہ جو بلوچ صاحب، لیکن اگر آپ قومی یکجہتی کی کانفرنس میں آپ نے اگر اعجاز الحق صاحب کو بلا لیا، ان کی بھی ایک سیٹ ہے، شیرپاؤ صاحب کو بلا لیا، تو شیخ رشید صاحب کو بھی بلایا جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں مجھے کس وجہ سے مس ہو گیا اکاؤنٹ سے۔ ہر ایک کی اہمیت ہے، شیخ صاحب بھی اتنے ہی امپارٹنٹ ہیں جتنا میں ہوں یا کوئی بالکل ٹھیک ہے جی، ہوتا ہے، کوئی ایسی بات میں آ رہا ہوں جی، سلطان صاحب ایک منٹ آ رہا ہوں، میں دوسروں رجسٹرڈ جماعت ہے، انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے جی، اور ایک ممبرشپ جی ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب، ماضی جو بھی رہا ہو یا نہ رہا ہو، اب آپ حکومت کے ساتھ کھڑے دہشت گردی کو لے کر، یا آپ کی اب الگ ایک ڈیفینیشن ہے، مولانا عبدالعزیز والی ڈیفینیشن ہے، یا آپ کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور معاملات یہ ہیں کہ کوئی ڈیفینیشن دہشت گرد ہے، اس کا کسی مذہبی گروہ سے تعلق ہو، کسی لسانی گروہ سے تعلق ہو، وہ کسی بھی رنگ کے اندر ہو، کسی بھی شیلٹر کے اندر ہو، کسی بھی پارٹی کے اندر ہو، کسی بھی فرقے کے اندر ہو، وہ ریاستی دہشت گردی ہو، وہ گروہی دہشت گردی ہو، دہشت گرد ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی بھی نرم گوشہ کسی بھی سطح آپ آپریشن کو، بلوچ صاحب بھی پوچھ رہے ہیں، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں، آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپریشن تو ہو رہا ہے، نہیں آپ سپورٹ کرتی ہیں جماعت اسلامیہ؟ نہیں، جماعت اسلامی نے دیکھنا، ہم تو آئی ڈی پیز کو سنبھال رہے ہیں، یعنی جماعت اسلامی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ جتنے وہ لوگ وہاں سے نکلے، لوگوں کو ذرا ویژن کلیئر ہو۔ لیڈرشپ جو ہے ہماری پاکستان کی، آپ ہیں، بلوچ صاحب ہیں، زفزواری صاحب ہیں، کھوسا صاحب ہیں، کہاں سٹینڈ کریں؟ سپلٹ میں ہے، یونائٹڈ ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ جو کچھ انتہائی المناک اور کربناک سانحہ ہوا ہے، اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد بھی اگر یہی ہے کہ ہم نے توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کرنے ہیں، تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بالکل ایک پالیسی ہونی چاہیے، اور دہشت گردی کو کہیں بھی کوئی تحفظ نہ دیا جائے۔ یہ اس ایک قسم کی دہشت گردی ہے اور یہ دوسری قسم کی ہے، اور یہاں تو جو ہے وہ لاشیں اٹھتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں نا؟ جی بالکل، یعنی وہاں ساری چیزیں، سر یہ آپ کا پوائنٹ بڑا اہم آ گیا۔ کھوسا صاحب اور اس کے بعد ہزواری صاحب کے پاس جاؤں گا ڈائریکٹ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ خطبے کی بات کی ہے، کل جماعت اسلامی نے یوم دعا کی اپیل کی ہے، پوری قوم کو کی ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہے، وہ ہزار طرح کی مسجدیں ادھر، میری بات ان کا حوالہ نہیں تھا، میں تو ویسے یہ بات کر رہا ہوں، جنرلی اکراس پاکستان مساجد جو ہے پوری قوم کو ایک دعا کے اندر اس کے اندر شاید ایک میسج ہے کہ جی ہم سب بالکل ٹھیک ہے، دعا کے اندر یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ کھوسا صاحب، میرے ہاتھ میں سوشل ویب سائٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آج کی، اور یہ جو عبد القادر بلوچ صاحب نے اگرچہ مجھ پہ تنقید کی سراخوں پر، لیکن ان کی یہ بات بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ایک کھڑا ہونا چاہیے، خواہ وہ جرنلسٹ ہوں یا کوئی اور ہوں۔ تو اس بات کو اگر آگے لے کے آپ کے سامنے رکھوں، آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ایسے پینٹ کیا ہوا جیسے طالبان یا دہشت گردوں کے ساتھ وہ بالکل کھڑے ہوئے، آپ کی جو ویب سائٹس ہیں، اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی یہی ثابت کرتا ہوا۔ آج آپ گورنمنٹ کی اس انیشیٹو کو فلی ہارٹیڈلی سپورٹ کرتے ہیں، آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ آج بھی میاں صاحب جو ہے وہ الگ ہے، وہ ذرا پیچھے ہے، فوج آگے، فوج فورس کرتی ہے تو وہ آگے جاتے ہیں ٹیررزم کے اوپر؟ جی کھوسا صاحب، دیکھیے بہت ہی یہ اندوہناک اور دل کو ہلا دینے والا ایسا یہ سانحہ ہے جس پہ ساری دنیا جو ہے وہ نہ صرف سراپا احتجاج ہے بلکہ وہ ایک سکتے کے عالم میں، اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام تو یہ صرف ان 134 بچوں کو نہیں مارا گیا، ان کے والدین کو نہیں مجروح کیا گیا، پاکستان کے سارے جو ہے ماں باپ کو مجروح کیا گیا ہے، سارے بچوں کو جو ہے مجروح کیا گیا ہے، یہ تعلیم کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان کے دل پر جو ہے یہ وار کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ہم تو سمجھتے تھے کہ محترم نواز شریف صاحب جو یہ کانفرنس بلا رہے ہیں اس میں فیصلہ کر کے اٹھیں گے، چاہے وہ ایک دن بیٹھیں رات دن بیٹھیں، سب کو ایک دو ٹوک قسم کا جو ہے کیا فیصلہ، مطلب کیا فیصلہ آپ چاہ رہے تھے کھوسا صاحب، کیا فیصلہ ہو؟ دیکھیے
देखिए इरेडिकेट करते, एलिमिनेट करते। बदकिस्मती से ये है, ये दूसरी मर्तबा इस तरह की कॉन्फ्रेंस, पहले एक किया तो कहा जी हम बातचीत करेंगे। अरे बाबा 60,000 लोगों के कातलों के साथ आप बातचीत कर रहे हो बराबरी की बुनियाद पर, स्टेक होल्डर्स लाकर। खुदा का खौफ करें, आपने स्पेस दी उनको, वो सारे पाकिस्तान में फैल गए। अब देखें दूसरी दफा फिर बैठे हैं तो अब 7 दिन का कहते हैं कि जी एक जामे पॉलिसी आएगी। भाई पॉलिसी तो आपके हुकूमत ने, अगर आप हुकूमत बने हैं और अवाम के वोटों से आप कहते हैं बने हैं, तो आपको ये अख्तियार दिया गया है कि आप फैसले करें, फिर आप क्यों कर फैसलों में तसाहल करते हैं। और इसी तरह देखें अब हमारे पहली कमिटीज और कमीशंस का इस पाकिस्तान में कुछ नतीजा निकला है सिवाय इसके कि आपने उसको जो है डिफ्यूज करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए या उसको जो है आग को ठंडा करने के लिए आप कर देते हैं। ठीक है, देखें ये घड़ी जो है अमल की घड़ी थी। आप चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब और एक्टिवेट करते हैं और उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। आपका ये पॉइंट आ गया, पीपल्स पार्टी का ये पॉइंट है इसके ऊपर। देखें जो चौधरी निसार अली खान साहब ने बहुत ट्रम्पेटेड किस्म की एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थी, नेशनल जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी थी बनाई गई, उसके वो सरबराह थे और उसमें 4 वज़राए आला तमाम एजेंसीज के सरबराहान थे। उसमें न सिर्फ 4 वजीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है, आप कह रहे हो उसको एक्टिवेट करना चाहिए था, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई, ठीक है, एक मीटिंग नहीं हुई। साहब मैं रिस्पॉन्स ले लूं, मुख्तस किया गया। ये आपका आपने बड़ा जी लंबा फिक्रिया क्रिएट किया ये मैं जरा रिस्पॉन्स भी इसका ले लूं। बिल्कुल नहीं उसका दिया बिल्कुल ठीक है। सब्जवारी साहब आप भी बात कर ले, फिर एंड में बलोच साहब से मिलूंगा। वो कह रहे फौज को आप अलग करके तो पॉलिटिशियंस को जो है ना वो पीछे ना करें। अगर मैं इसको मोहतात अंदाज में कहूं, फौज की हीरोशिप आप जो किस तरह क्रिएट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, बलोच साहब भाई देखें, पॉलिटिशियंस खुद ही अपने आप को आगे लाएं और पॉलिटिशियंस खुद ही अपने आप को पीछे करें। जनरल साहब का बहुत एहतराम है, ये आज बीन अ सोल्जर, लेकिन इस मुल्क की हिफाजत के लिए कि फौज की वर्दी जरूरी नहीं है। हमारी पार्टी के 3 अराकीन सूबाई असेंबली शहीद किए गए इन्हीं दहशतगर्दों की तरफ से, और उन दर्जनों सैकड़ों कारकुनान की फहरिस्त अपनी जगह है। और उसके साथ साथ मुझे भी और आपको भी पता है कि झंडा चीची हो या मेहरान बेस हो या दीगर जितने वाकयात हों, उसमें भी हम देखेंगे बदकिस्मती के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इन्फिल्ट्रेशन इन तालिबान की और इनकी सोच के लोगों की हमें नजर आ रही है और मिल रही है। तो लेट्स एडमिट कि रियलिटीज क्या है जनाब। आप अगर ये बात करें कि जनाब हम एक्शन करें, हम तो कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरताज अजीज साहब ने टीवी पर आकर कहा कि हम गुड तालिबान के ऊपर क्यों कार्रवाई करें। वो टाइम जब आर्मी चीफ अमेरिका में थे, बल्कि आर्मी चीफ तालिबान और बैड तालिबान का, उसको आप खत्म करें। आप जो लोग, मैं फिर लेट मी रिटरेट, जो लोग सिर्फ जो फट रहा है खुदकुश बमबार और जो आके अपने आप को, बच्चों को हमारे शहीद कर रहा है, औरतों को शहीद कर रहा है, सिर्फ उसको नहीं, जो उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो उनको नजरियाती हिमायत फराहम कर रहे हैं, जो उनको सियासी हिमायत फराहम कर रहे हैं, जो उनको पैसे दे रहे हैं, जो उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, जो उनके लिए तावीलें और दलीलें घड़ रहे हैं, हमें एक काउंटर नैरेटिव, एक सामने से रद्दे दलील, उनकी दलील की रद्द हमें तैयार करनी है। उसके लिए हमें आना पड़ेगा। हो सकता है माजी में एमकेएम ने बहुत गलतियां की हों, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि माजी में नून लीग ने भी बहुत सारी गलतियां की हों। आज के दिन खुदारा हम अब यकजहती का मुजाहरा कर लें और इस एक मसले के ऊपर एक होकर, माजी में जिसने जो कुछ नहीं किया आज कर तो एमकेएम भी तो हुकूमत को सपोर्ट करे ना सब्जवारी साहब, तभी एक होंगे ना। आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे। कर तो रहे हैं जनाब, कर रहे हैं ना कामरान भाई। नहीं कर रहे हैं। देखिए हुकूमत से डिमांड करना तो मेरा हक है ना। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत से डिमांड करना तो मेरा हक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। मैं जी एक ब्रेक पे जाऊंगा, वापस आऊंगा तो अब्दुल कादिर बलोच साहब जो है, जो पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है उसमें भी वो भी एड्रेस करेंगे, और जो एमकेएम जितना प्रोएक्टिव चाहती है उनको वॉर ऑन टेरर में ऑब्वियसली उनका भी राइट है सवाल करना, तो उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। बलोच साहब प्राइज साहब हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेरी वार्म वेलकम बैक। अब्दुल कादिर बलोच साहब, अगर मैं सही समझा ना खोसा साहब की बात, तो वो ये कह रहे हैं आज जो दिन देखना पड़ रहा है हमें, उसमें आपने जितनी स्पेस दी है मुज़ाकरात के नाम पे डिले करके हुकूमत ने, उसकी वजह सारा कुछ हुआ है। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस बलोच साहब? जी बिल्कुल, हमारे हर एक बात जो कही गई, हमारे दोस्तों ने जो बात की, हर एक के बारे में मैं कमेंट करना चाहूंगा। जहां तक फरीद पराचा साहब का ताल्लुक है, उन्होंने जो बात की है,
بالکل وہ مکمل طور پر ان کی قیادت کل وہاں پر موجود تھی، ان کے امیر وہاں پر موجود تھے، اور ان کے باتوں سے بالکل 100% یہ بات پتہ چل رہا تھا کہ وہ پرانی والی باتیں گئیں جہاں پر شہید اور ناشہید اور یہ اس قسم کی چیزیں سامنے آ گئی۔ وہ مکمل طور پر حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی دہشت گردی، بالکل انہوں نے صحیح بات کی، دہشت گردی صرف طالبان والی نہیں ہے، دہشت گرد قسم کے ہیں، مذہب کے نام پر بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے، قومیت کے بنیاد کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے، طبقوں کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں ایک قومی لائحہ عمل بنایا جانا ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ جہاں تک میرے بھائی سردار کھوسا صاحب کا تعلق ہے، بہت احترام ان کی کرتا ہوں، ان کو ذرا میں تھوڑا سا ناراض نہ ہو جائے میرے بھائی، میں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کل کے فیصلے میں جب یہ فیصلہ کیا گیا، یہ تجویز دوسرے پارٹیوں کی طرف سے آئی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ خد و خال فیصلہ کرے کہ آپریشن کو آگے اگلے 1 سال تک یا 6 مہینے تک یا جتنا عرصہ اس کے لیے ضرورت ہے اس میں کس طریقے سے اس کی نٹی گریٹیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ جہاں تک موجودہ آپریشن کا تعلق ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جاری و ساری ہے، ضرب حذف اسی طرح سے جاری ہے۔ آرمی چیف نے کل ڈیش کیا، کابل گئے، شام کو واپس آ گئے، کس لیے گئے تھے؟ وہاں پر کھانا کھانے کے لیے نہیں گئے تھے، کور کمانڈر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ٹرپس آلریڈی لگے ہوئے اس کارروائی کرنے میں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو انفارمیشن پرووائڈ کرنے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے۔ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن ابھی اگلے آپریشن کے لیے ابھی جس قوم جو یہاں پر کل بیٹھی، تمام جماعتیں بیٹھی، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لڑائی نہ صرف شمال کے پہاڑوں میں، نارتھ وزیرستان کے علاقے میں، رزمک میں لڑی جانی ہے، یا خیبر کے پہاڑوں میں لڑی جانی ہے۔ اس لڑائی کو ہم لوگوں نے لے آنا ہے پاکستان کے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کھیت میں، ہر کلیان میں یہ لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی۔ یہ دہشت گرد صرف وہاں پر ان پہاڑوں میں نہیں ہے جس کے خلاف فوج نے لڑائی لڑنی ہے، ان کے خلاف ہم نے سول سوسائٹی کو سر یہ پوائنٹ آ گیا بلوچ صاحب کا۔ ایک منٹ بھائی، ایک امپریشن صحیح نہیں جائے گا، میری بات مکمل ہے۔ اس میں سول سوسائٹی کو انوالو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، پولیس کو انوالو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں سول آرم فورسز کو انوالو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، ان میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک نئے رول میں لانا ہے، بزنس کمیونٹی کو ہم نے انوالو کرنا ہے، میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا، علماء کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا، اور ڈاکٹرز کی، لائرز کی، سوسائٹی کے بزنس کمیونٹی کی، سب کو اس میں انوالو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، خد و خال فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے obviously آپ حکومت آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے، یہ جو ہم لوگوں نے لگانا ہے ان باتوں کی طرف لگانا ہے، بلوچ صاحب ہم نے پیدا نہیں کی۔ یہ آپ ہی کے پاس مینڈیٹ ہے پچھلے 1.5 سال سے، اور 2018 تک آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ یہ تو سوالات ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ، جو آپ ابھی ہمارے سامنے کر رہے ہیں ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں، حکومت میں آپ ہیں اس وقت۔ بہرحال پراجا صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں نا، یہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو ایک کوئی پیچ ورک کا نہیں ہے، کوئی وقتی بھی نہیں ہے، کوئی 2-4 وقتی ایک فیصلے کرنے سے بھی نہیں ختم ہونا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک نیٹ ورک موجود ہے، تو اس نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا، اس نیٹ ورک کو توڑنا ضروری ہے۔ وہ تو حکومت کا کام ہے نا۔ میں دیکھنا کمیٹی کی بات میں کر رہا ہوں نا، یعنی جو بات ہو رہی ہے کہ جب ساری جماعتوں کی کمیٹی مل کے بیٹھے گی اور حکومت کو ایک لائن دے گی، تو اس لائن کے اندر یہ اہم بات ہے۔ لیکن لائن تو ہر پارٹی کی الگ ہے۔ نہیں، کوئی الگ نہیں ہے، یعنی دیکھ رہے دہشت گردی، دہشت گردی تو باہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر میں تو صرف پوچھ رہا ہوں، نہیں بلوچ صاحب آپ نے سارا مدعا میرے پہ ڈال دیا، میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہوں ان سے۔ میرا خیال ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی علیحدہ لائن ہے، بھائی ہر ایک لائن ہے، کل ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک لائن ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ لائن ہے۔ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں یار بلوچ صاحب، میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہی لائن ہے نا، کہ ایک لائن نہیں ہے۔ میرا وقت بلوچ صاحب حکومت حضرات جو چاہے کر سکتے ہیں اس وقت، تو سب پہ وہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ کچھ یعنی کہاں سے پیسہ چلتا ہے، کہاں سے ہدایات چلتی ہیں، کون سے لوگ اس کے پیچھے، سر یہ آپ کا پوائنٹ پرائز صاحب بالکل آ گیا۔ دوسری ایک بات اہم ہے کہ انسان ایک جیسے ہی ہیں، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے ایک معصوم بچہ ہو پشاور کا، سب کی جانیں ایک جیسی قیمتی ہیں، غریبوں کی بچوں کی جانیں اور زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ جو 10-10 15-15 ہزار افراد ایک فرد کی سیکورٹی پہ ہیں،
کوئی یہ بڑا میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اس کی تقسیم بھی تو وہ برابر کرے. بلوچ صاحب مائنڈ نہ کر جائے, لیکن میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ وزراء, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وزراء ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں سیاسی, ان سے اسکورٹ ہٹا کے اسکولوں میں لگایا جائے جناب اسکورٹ کو. کتنی ڈیوٹی. ارے بھائی ہم کہتے ہیں ہمیں اکٹھا رکھو یار, ہمیں اکٹھا چلاؤ, ہمیں ہماری مدد کرو. ٹھیک ہے, بلوچ صاحب وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کھوسا صاحب, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم متحد ہیں, آج اتحاد کی بات کرتے ہیں. میں تو اب کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں بلوچ صاحب میرے بھی ڈال رہے ہیں. ایم کیو ایم کی بات کہہ رہی ہے وہ بھی میرے پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائن الگ ہے طالبان پہ, وہ بھی میرے پہ ہے. جماعت اسلامی کا اپنا مکتبہ فکر ہے. کل جو میرے بھائی کامران صاحب جو فیصلہ ہوا ہے, کسی نے اختلافی بات نہیں کی ہے, ہم سب ایک ہیں اس میں. کوئی ایسی بات نہیں, ہم آبجیکٹیولی ڈسکشن کریں. بلوچ صاحب سب آپ کے ساتھ ہیں. کامران بات تو کامران میرے بھائی میرے دوست ذرا بات سن لے. یہ جو کمیٹی بنانے والی بات ہے جس کے اوپر ہمارے بھائی سردار کھوسا صاحب نے اعتراض کرنے کی کوشش کی, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پلان ابھی بننا ہے اس پلان میں تمام کی تمام پارٹیوں کی شمولیت کو دکھانا ہے, قوم کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تمام پارٹیاں اس میں متفق ہیں. یہ جو پلان بنا ہے اس میں اختلاف رائے نہیں ہے, اور وہاں پر اب آپ کو بھی مجبور کریں گے, میڈیا کو بھی مجبور کریں گے کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں. سر ہم تو پہلی حصہ ہے. جی کھوسا صاحب یور رسپانس. دیکھیے کامران, یہ جو ایک فکری اور ذہنی انتشار یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروعات ہوئی, جو تسلسل سے ہماری سوسائٹی میں اتنا ہے. ایک بات خوش آئند ہے کم از کم, بالآخر ہم نے یہ تو تسلیم کیا کہ یہ ہماری جنگ ہے. آج تک تو اس سے پہلے ہم کہتے رہے کہ یہ کسی اور کی جنگ ہے, ہم پر مسلط ہے, ہم کیوں لڑیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا بیڈ طالبان اور گڈ طالبان میں کوئی تشخیص نہیں کی جائے گی. چلیں شکر ہے, یہ تو کم از کم تسلیم کیا. یہ دیکھیں جب تک یہ اس ہم مائنڈ سیٹ کو نہیں توڑیں گے. اب ایک شخص جو ہے اعلان کرتا ہے اور سارے کا سارا دیہات جو ہے وہ چل پڑتا ہے اور ایک عیسائی کپل کو لے کے زندہ جلا دیتا ہے. ارے بابا یہ میڈنس نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ہم اس کی مذمت تک جو ہے کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے مسجد اقصیٰ کے باہر بیٹھ کے مولانا عزیز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سب ایک پیج پر ہیں کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. بابا یہ میسج تو اس لیے دینا آپ کو ضروری تھا, لازم تھا آپ پر, کیونکہ قوم آپ کو جو ہے وہ اس پر تو قطعاً برداشت نہ کرتی. لیکن خدا را اس پر عمل کر کے سنجیدگی سے دیانتداری سے چلیے گا. اور یہ جو ہے آپ جو کچھ پہلے کرتے رہے ہیں کہ یہ شہید ہیں اور وہ شہید نہیں ہیں, یہ بھی خدا را قوم نے سن لیا ہے. 60,000 اگر لوگ ہم مروا کے بھی ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے تو پھر اللہ ہی اس ملک کو جو ہے بچائے. ہم تو چاہیں گے, دیکھیں ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کروا لی, آج تک یوسف رضا گیلانی ہمارے دوسرے وزیر اعظم کا بیٹا آج تک جو ہے انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے. آج تک میرے پیش رو سلمان تاثیر کا بیٹا اغوا شدہ ہے, لاہور کی گلیوں سے اسے اٹھایا گیا, اس کا کوئی علم نہیں ہے. کس قسم کی ہم, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے 1.5 سال میں اس نے وزیر اعظم صاحب کو باہر کے دوروں کا تو بہت جو ہے وہاں ٹائم ملتا ہے. 50 ارب روپیہ جنگلہ بس پہ بھی لگ جاتا ہے. 22 ارب جو ہے ایک ڈھیلا نہیں دیا گیا تاکہ وہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنا کر 33 انٹیلیجنس ایجنسیز کو یکجا کر اور قوم کو پورا آگہی دی جائے. ارے بابا یہ نیٹ ورک سب کو پتا ہے کہاں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل ول چاہیے, خدا را یہ پولیٹیکل ول پیدا کریں, اپنا کنسنسس. میں تو اس لیے نہیں کہتا اگر ہم نے مدرسوں کو رجسٹر نہ کروایا, آج مدرسوں کو یہ رجسٹر کروانے کے لیے تیار ہیں کیا ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ان کو جو ہے ریگولیٹ اور کر سکتی ہے؟ بڑے اہم سوال ہے, کیا حرج ہے, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا کھوسا صاحب, میں تو کھوسا صاحب آپ کے بڑے اہم سوال ہے, میں تو اس سوال پہ سوال ابھی نہیں اٹھاتا ہوں. بلوچ صاحب ایک منٹ, بلوچ صاحب نے پھر کہہ دینا کہ میں نے شاید پرووک کیا کھوسا صاحب کو, لیکن سبزواری صاحب میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. سر ہم تو آپ کے ساتھ میں جواب دے دوں گا. میں 1 منٹ آتا ہوں جی. سبزواری صاحب کے بعد ٹوٹل بلوچ صاحب پھر آپ کے رسپانس لے لوں گا میں. سبزواری صاحب, فیصل بھائی, یہ کہ حکومت نے ایک انیشیٹو تو لیا ہے, چلے ماضی کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں, کوئی ڈیلے اگر ہوا بھی, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اب تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹس ہیں لیڈرشپ کے اوپر؟ فیصل صاحب دیکھیے جی, سینگ از بلیونگ. ہماری خواہش یہی ہے کہ حکومت ڈیلیور کرے, اور ہماری پوری سپورٹ ہے گورنمنٹ کو اگر وہ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں تو.
لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب یہ قومی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ تو ہے، لیکن قومی مسئلے کے اوپر اگر مجھے ڈائریکشن میں کہیں بھام نظر آئے گا تو میں سوال اٹھاؤں گا اور میں کوشچن کروں گا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے اوپر. اس لیے ضروری ہے، دیکھیں کامران بھائی اگین جی کل کی کانفرنس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب سب بیٹھے تھے، متفق تھے. ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں علم کہ کنسنسس ایک بز ورڈ ہے، نہیں ہوگا نا کنسنسس. اس ملک میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے فوجیوں کی گردنیں کاٹنے کے عمل کو درست سمجھتے ہیں. جو فتوے گھڑے گئے افغانستان میں احمد شاہ مسعود اور دوستم کے فوجیوں کو مارنے کے لیے کہ انہیں کافر قرار دیا گیا یا افغانستان کا مسلمان فوجی کافر ہو گیا ہے، آج وہ فتوے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. آیا ہم پبلک اوپینین بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ جو کریکولم کی بات چھیڑی سردار صاحب نے، ہمارے یہاں نصاب میں کتنا ہیٹ مٹیریل جو ہے بڑھا دیا گیا ہے. نیشنل اسٹریچر کے جو لیڈرز ہیں، لیٹ می نیم ہم، منور حسن صاحب کبھی حکیم اللہ محسود کو شہید فرما دیا، کبھی قتال. کل سراج الحق صاحب آئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آیا یہ سارا کا سارا نیریٹو ایک طرف تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں ملے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، گورنمنٹ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کنسنسس اس بنیاد کے اوپر. گورنمنٹ کو جس جرت اظہار کی ضرورت ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہماری تمام کی تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا بڑا اہم، یہ ہے کہ یہ ملک جتنا ریڈیکلائزڈ ہو گیا ہے پچھلے 30-35 برسوں میں، ہم نے جو CIA لیڈ نام نہاد افغان جہاد کے نام پر انویسٹمنٹ کی ہے، آج ہم وہ کاٹ رہے ہیں. خدا رہا پیراڈائم شفٹ کی طرف جائیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. پاکستان آرمی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فالو کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو پھر گورنمنٹ شوڈ لیڈ us with an example. ٹھیک ہے فیصل بھائی، مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ نے بڑا مفصل انالیسس کر دیا. میں چاہوں گا کہ جب بریک سے واپس آئیں تو حکومت کی طرف سے جو ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالقادر بلوچ صاحب، وہ ضرور اس کو رسپونڈ کریں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بلوچ صاحب، بڑا وقت کی قلت ہے لیکن آپ رسپونڈ کر دیجئے. کس طرح آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو پورے اعتماد طریقے سے ساتھ لے کے چلیں گے؟ باتیں آپ نے سن لی ہیں، میرے پاس 1 منٹ رہ گیا صرف پروگرام کا. جی بلوچ صاحب. ہاں جی، آپ کو 1 منٹ کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کیا میں جواب دے دوں اس میں؟ میں لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ مہربانی کریں، ان کے قائد نے، سابق صدر صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کے اوپر قائم رہیں، ان اختلافی باتوں کو چھوڑ دیں. نہیں تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. 2009 میں جس وقت سوات آپریشن کیا، اس کے بعد 4 سال ان کو ملے. اس 4 سال کے دوران میں مدرسے کدھر گئے، اور یہ جو دہشت گرد تھے یا کانی گروپ تیسرے چوتھے، ان کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی. اری کے دور میں ان کے لوگ بھی اغوا ہو گئے. سلمان تاثیر بھی اری کے دور میں مارا گیا، اس کا بچہ بھی اسی دور میں اغوا ہو گیا، اور گیلانی صاحب کا بیٹا بھی اسی دور میں اغوا ہو گیا. انہوں نے اس بارے میں کیا کارروائی کی؟ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پارٹی کے میرے خیال میں لطیف کوسہ صاحب اس کی آرگنائزیشن پہ زیادہ توجہ دیں اور اپنے قیادت کو فالو کریں. ان کی قیادت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک تعلق تھا ہمارے سبزواری صاحب کا، سبزواری صاحب سے بالکل وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ جو اس وقت ہماری مائنڈ سیٹ ہے، بے شمار اس قسم کی ہماری جماعتیں ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ سیاست ملیٹنٹ گروپس کے تھرو کرتے ہیں، وہ بھی دہشت گردی کی کارروائی میں. یہ جو ہمارے مغرب میں بھی ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں ہیں. کراچی میں بھی کچھ جماعتیں ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہیں. ملک کے دوسرے علاقوں میں مذہب کے نام پر بھی، فرقہ واریت کے نام کے اوپر بھی ملیٹنٹ ونگز لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. جب ان کے انٹرسٹ ہٹ ہو گئے کانسنسس نہیں آئے گی. لیکن ایک منٹ کانسنسس نہیں آئے گی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کل انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے، یہ ہر چیز ہوتی ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے پھر بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دہشت گردی چاہے کسی قسم کی دہشت گردی ہے، اس کے بارے میں قوم کو متحد کیا جانا ہے. گورنمنٹ نے لیڈ رول، میں تو مبارکباد دے رہا ہوں گورنمنٹ کو، ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. کھوسہ صاحب آپ نے کوئی رسپونڈ کرنا ہے کوئکلی؟ جی کھوسہ صاحب. دیکھیے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، عزت ہی کرتے رہیے گا. ہم نے مالاکنڈ آپریشن کیا، 60 کلومیٹر کے فاصلہ پر پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے تھے. ہم نے نہ صرف سوات کے جھنڈے دوبارہ پاکستان میں لہلائے، بلکہ ہم نے تو اس کے بعد جتنا آپریشن ہم نے کیے 25 لاکھ ہم نے انٹرنلی ڈسپلیس پرسن. چلے یہ ہم اس وقت ہم پوائنٹ اسکورنگ سے آگے چلتے ہیں. جی آپ نے بھی بڑا اچھا کام کیا جی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. سبزواری صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی 10 سیکنڈ. یہ بڑی اچھی بات ہے. جنرل صاحب نے ایک دفعہ پھر وہ بات کی، بھائی کراچی میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں ملیٹنسی ہے تو آپ تو کراچی میں ٹارگیٹڈ ایکشن میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا بھائی، میں کہتا ہوں ہزاروں لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو ہم تو اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں. بلوچوں کے اوپر لیکن اگر آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف، اس ملک کو توڑنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہیں کرمنل ایکٹیویٹی سے، تو بہت ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پوائنٹ آگے سب کے. جی ٹھیک ہے جی. میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لڑے تھے شہید بچوں کی وجہ سے نا میں اختلافی بات نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جو ایکشن ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے. دہشت گرد ہے، اور اس پہ تل ملانا، اس پہ جو ہے یہ کہنا کہ یہ فلاں جو ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے، سزواری صاحب اس کے اوپر دہشت گرد کو دہشت گرد ٹریٹ کر رہے ہیں. راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، سزواری صاحب نہیں کہہ رہے. بہرحال آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پروگرام زیادہ کنسنسس جو ہے وہ ایکچولی ہوگا حکومت کی صفوں میں. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.